ارشاد بھٹی صاحب، کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ پرابلم ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کا ایشو ہے، یا نہیں یہ بلا وجہ باہر کے لوگ ہیں جو کریٹ کرنے کی کوشش کریں؟ بھٹی صاحب ہے، بالکل ہے بھائی جان، اور اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ظاہر تین گروپ بنے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اس میں جو واضح طور پر تین گروپ ہیں، اور ایک تو باہمی لڑائیاں، باہمی جھگڑے۔ مہربانو صاحبہ پوچھ رہے ہیں کون سے تین ہیں، بتائیں نام بتائیں تین کے۔ مجھے تو نہیں معلوم۔ جی بشرا بی بی گروپ، علیمہ خان گروپ، اور ایک کے پی میں جو علی امین گنڈا پور کے خلاف وہ گروپ ہے، وہ گروپ ایک، یہ جو ہے حماد اظہر اور مراد سعید اور باقی یہ گروپ، بلکہ بلکہ 5 ہیں، ایک اور بھی ہے، میں نے 3 اس لیے کہے تھے، 3 واضح طور پر ہیں۔ اچھا میں کسی گروپ میں نہیں ہوں۔ ہاں نہیں، اس میں کوئی آپ کو شاید پتہ ہے سارا کچھ، لیکن آپ جس گروپ میں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ اگر نہیں بتانا چاہتی تو ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، یہ 5 عمران خان گروپ ہیں، اس میں کوئی بھی عمران خان کے بغیر تو 90% کونسلر بھی نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے اندر کون وکٹ کی دونوں طرف کھیلتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون رانگ نمبر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس کا کام ہے کہ آپس میں لڑانا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جس طرح چائنا چوک سے اسمبلی تک پہنچے تھے، 3 بندے ہی پہنچ سکتے ہیں، بیٹ مین، سپائیڈر مین یا سپر مین، ان میں سے کون ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ لاہور کیوں نہیں پہنچے تھے، پنڈی کیوں نہیں پہنچ پائے تھے، اور ڈی چوک سے کیوں نکل گئے تھے، آپ کو بھی بیرسٹر گور کا پتہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے پیناما میں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور وہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اور کون ہے ان کے خلاف پارٹی کے اندر، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ سارے، علیمہ خان صاحبہ کیوں دکھی ہیں، بشرا بی بی نے کیا کہا کے پی ہاؤس میں، یہ سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے۔ اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہا، آج عمران خان صاحب نے بھی گفتگو کی صحافیوں سے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے لائے عمل دے دیا ہے ثوابی میں، اب نکلیں گے تو کچھ حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جب موجود تھے تو لانگ مارچ بھی ہو گئے، دھرنے بھی ہو گئے، اور کیا ہوا؟ کچھ حاصل وصول۔ دوسری بات، مولانا صاحب کا بھی دھرنا ہو گیا، بلاول بھٹو کا بھی ہو گیا، مسلم لیگ نون کے بھی مہنگائی مارچ ہو گئے، کچھ حاصل وصول۔ تو مائنس عمران خان، اور اتنی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، اب جو سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ قیادت موجود نہیں ہوتی، وہ غائب ہوتی ہے، کارکن مارے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات ہے، کتنا تھکاؤ گے اپنی پارٹی کو، کتنا ان کا سوا ستیہ ناش کرو گے، کتنے احتجاج کراؤ گے؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے کہنے پہ بندے کو نہیں نکلے گا۔ 40 پرچے ان لوگوں پہ جن کا آپ حال تک نہیں پوچھتے، جن کو آپ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بیویاں بچے گھروں سے وہ روپوش ہیں۔ 4 بندے بیٹھتے ہیں زوم میٹنگ پہ، وہ بڑی بڑی باتیں بڑھ کے مارتے ہیں، اور پھر آخر پہ جب ہوتا ہے وہ آنسو گیس کھا رہے ہوتے ہیں، لاٹھیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جا کے بتائیں کہ احتجاجی موڈ سے نکلیں، واپس سیاسی سپیس کی طرف آئیں۔ ہر مرتبہ جب آپ کرتے ہیں آپ سے کچھ نہ کچھ چھن جاتا ہے۔ تو یا تو آپ عمران خان، مائنس عمران خان کیسے کچھ یہ سارا، کون لیڈ کرے گا، کون وہاں موجود ہوگا، کون کس پر ٹرسٹ کرے گا؟